وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ یہ منزلیں جو ہیں بڑی اونچی منزلیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ انسان کو صدق نصیب فرما دے، اخلاص نصیب فرما دے، رسوخ نصیب فرما دے، اور انسان اس گروہ میں شامل ہو جائے جس کو اللہ رب العزت نے کہا ہے کہ کونوا ربانیین، انسان ربانی بن جائے۔ نبیوں کے ساتھ اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا ہے اس کا، انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور یحکم بہا النبیون الذین اسلموا للذین ھادوا والربانیون والاحبار، ایسے انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور یحکم بہا النبیون الذین اسلموا للذین ھادوا والربانیون والاحبار بما استحفظوا من کتاب اللہ وکانوا علیہ شہداء فلا تخشوا الناس واخشونی ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ ربانیین کے صف میں شامل فرما دے۔ کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون۔ پڑھنے پڑھانے کا، سیکھنے سکھانے کا اصل مقصد یہی ہے کہ انسان ربانی بن جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے، الجہل داء قاتل وعلاجہ امران فی الترکیب متفقان۔ لا علمی، ناواقفیت، بے خبری، الجہل داء قاتل، یہ مہلک بیماری ہے۔ وعلاجہ امران فی الترکیب متفقان، اور اس جہالت کا علاج دو چیزیں ہیں۔ فی الترکیب متفقان، یہ دونوں جو ہیں ترکیب میں متفق ہیں، یعنی ان کا خمیر اور ان کا جو مادہ تکوینی ہے جس سے یہ وجود میں آئی ہیں وہ ایک ہی ہے۔ امر من الکتاب او من سنت، ایک امر تو ہے وہ اللہ کی کتاب کا یعنی قرآن مجید الکتاب، اور دوسرا ہے سنت۔ امر من الکتاب او من سنت، ایک تو کتاب اور دوسری سنت یعنی کتاب و حکمت، یہ اس کا علاج ہے۔ اس کے ساتھ اس جہل کا علاج ہوتا ہے۔ وَطَبِيبُ ذَاكَ الْعَالِمُ الرَّبَّانِي، اور یہ علاج جو ہے کرنے والا طبیب کون ہے؟ وہ ہے العالم الربانی، ربانی عالم، وہ علاج کرتا ہے اور وہ معالج ہوتا ہے۔ اور قرآن اور حدیث جو ہے یہ دونوں شفا ہیں، کس چیز کے؟ جہل کی بیماری کے۔ اور جہل جو ہے یہ انسان کے لیے داء قاتل، مہلک بیماری ہے، اور یہ جہالت اسی علم کے ساتھ ہی رفع ہوتی ہے۔ یہ جہل جو ہے اسی علم کے ساتھ دور ہوتا ہے کہ جو اللہ رب العزت نے وحی کا علم اتارا ہوا، اور یہ قرآن اور سنت دو شکلوں میں ہے، اور اس کے طبیب جو ہیں یہ ربانی عالم ہوتے ہیں۔ اور ربانی عالم کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ وہ پہلے اپنا علاج کرے، پہلے اپنا علاج کرے۔ انسان جو ہے اگر خود بیمار ہو تو دوسرے کا کیا علاج کرے گا؟ اس لیے انسان کو نا یا ایھا الرجل المعلم غیرہ ھلا لنفسک کان ذا التعلیم۔ اللہ اکبر۔ یہ اس وقت کی باتیں ہیں جب والد صاحب کے پاس ہم پڑھا کرتے تھے، وہ پڑھایا کرتے تھے، نحو کی کتاب پڑھائی انہوں نے، اور یہ شعر آئے تو انہوں نے کہا کہ بیٹا یہ یاد کر لو اور زندگی کا دستور بنا لو ان کو۔ یا ایھا الرجل المعلم غیرہ ھلا لنفسک کان ذا التعلیم، یا رحم اللہ۔ دوسروں کو سکھانے والے، اللہ اکبر، یا ایھا الرجل المعلم غیرہ ھلا لنفسک کان ذا التعلیم، تو نے اپنے آپ کو کیوں نہیں سکھایا؟
پہلے اپنی جہالت تو دور کر۔ علم کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ یہ دین کا علم انسان سیکھتا ہے تو انسان کی نیت کیا ہونی چاہیے؟ تو فرماتے ہیں کہ رفع الجہل عن نفسہ، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی جہالت رفع کرے، اور پھر اپنی جہالت رفع کرنے کے بعد دوسروں کی جہالت دور کرے، پھر دوسروں کو یہ علم سکھائے، علم سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ تو رفع الجہل عن نفسہ، اس کے بعد جہالت دور کر کے پھر دوسروں کی جہالت دور کرے۔ اور جہالت دور کرنے کا پھر معنی یہی ہوتا ہے کہ جب انسان کو پتہ چل گیا ہے کہ نفع بخش کیا ہے اور نقصان دہ کیا ہے، جو نافع ہے اس کو اختیار کرے اور جو ضار ہے اس سے اجتناب کرے، عمل کرے اس کے اوپر۔ اگر علم کے اوپر عمل نہیں کرتا انسان تو پھر وہ انسان کا وہ جہل جو ہے وہ اور زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے۔ یعنی انسان اگر بے خبر ہے اور بے خبری میں ایک کام کرتا ہے تو اس کو بتایا جائے گا تو وہ سیدھا ہو جائے گا، لیکن جسے پتہ ہے کہ یہ غلط ہے پھر وہ یہ کرتا ہے تو پھر تو یہ جاہلیت بن جاتی ہے، تو پھر جہل کے اوپر اصرار بن جاتا ہے یہ کہ انسان ایسا ہی رہنا چاہتا ہے کہ میں جہالت والا کام کروں، علم کے خلاف چلوں، تو یہ اور زیادہ سنگین ہو جاتا ہے۔ تو علم کے ساتھ عمل تو ضروری ہوتا ہے، لیکن ابتدا اپنی نفس سے کرنی چاہیے۔ ابدا بنفسک فانہا عن غیہا فاذا انتہت عنہ فانت حکیم۔ ابدا بنفسک فانہا عن غیہا، اپنے سے آغاز کر، اور غوا اور ہدا، الغوایۃ والہدایہ، ہدایت یہ ہے کہ جو اللہ نے رہنمائی دی ہے اس کے مطابق چلا جائے، یہ ہدایت ہے۔ من یہد اللہ فہو المہتدی۔ اور غوایت کیا ہے؟ غوا کہ انسان اللہ کا راستہ چھوڑ کر شیطان کے راستے پر چلے، لوگوں کے بنائے ہوئے راستوں پر چلے، نفس کے بتائے ہوئے راستے پر چلے، اپنی عقل کے سوچے ہوئے راستے کے پر چلے، یہ سب غوا ہے۔ اللہ اکبر۔ رشد اور غی یہ بھی استعمال ہوتے ہیں، اور ہدایت کے مقابلے میں ضلع بھی استعمال ہوتا ہے، الضلال والغوایہ، کہ انسان راہ کھو دے اور غلط راستے کی طرف چل نکلے، یہ ضلال والغوایہ، اور انسان صحیح راستے کے اوپر چلے، الرشد والہدایہ، یہ صحیح راستے کا انتخاب کرنا اور صحیح راستے کے اوپر چلنا ہے اللہ کی توفیق سے۔ ابدا بنفسک فانہا عن غیہا فاذا انتہت عنہ فانت حکیم۔ غی سے انسان بچ جائے تو پھر انسان ہے اصل حکیم۔ اور یہ علم جو ہے اس کے ساتھ اللہ رب العزت انسان کو حکمت عطا فرماتے ہیں۔ حکمت یہ ہوتی ہے کہ انسان سوچ کے اندر، فکر کے اندر، عمل کے اندر، قول کے اندر اس طرح راست رو ہو جائے، ثواب اور حق کو اختیار کرنے والا بن جائے کہ اس کی سوچ بھی ایسی ہو کہ اس کے اندر کسی قسم کی ہوا شامل نہ ہو، انسان بالکل ایسی راست فکر کے ساتھ آراستہ ہو کہ وہ ایسا ہی سوچے جیسا کہ حق کا تقاضا ہے، واقعہ کا تقاضا ہے، مسئلے کا تقاضا ہے۔ حق کیا ہے؟ جو اللہ نے کہا۔ مسئلے کیا ہے؟ جس میں انسان کا فائدہ ہے، اور فائدہ کیا ہے؟ دنیا اور آخرت میں دونوں کا فائدہ ہو۔ انسان فائدہ سوچتا ہے، لیکن اکثر کیا ہوتا ہے؟ دنیا کے فائدے کو انسان سامنے رکھتا ہے، بل تؤثرون الحیات الدنیا، آخرت کا فائدہ بھول جاتا ہے۔ تو دونوں جہان کا فائدہ ہو، اور پھر فائدے کے اندر توازن کو قائم رکھے انسان، کہ جو زیادہ دیر باقی رہنے والا ہے اس فائدے کو مقدم رکھے، جو عارضی اور بہت جلد ختم ہو جانے والا ہے اس کو اتنی جگہ دے جتنا کہ اس کا مقام ہے۔ تو انسان کو زیادہ پھر ترجیح کس کو دینی چاہیے؟ جو باقی اور لازوال فائدہ ہے اس کے لیے وقتی فائدے کو پیچھے کر دینا چاہیے، یا اس کو کم درجے میں رکھنا چاہیے۔
مقدم اس کو رکھنے چاہیے۔ تو مسالے میں سے جو دنیاوی اور اخروی مسالے ہیں ان کے اعتبار سے بھی، اور حق جو حقیقت ہے اس کے اعتبار سے بھی انسان اس طرح سوچے کہ کوئی بھی پہلو مجروح نہ ہو، اور عمل بھی کرے تو اسی طرح، اور بات بھی کرے تو اسی طرح، قول میں اور عمل میں اور فکر میں انسان کے توازن آ جائے اور اصابت آ جائے، انسان کے توازن آ جائے، کوئی پہلو جو ہے وہ ایسا نہ ہو کہ وہ رہ جائے، بلکہ انسان توسط اور اعتدال اور توازن کے ساتھ چلے، فکر کے اندر بھی، بات کرنے میں بھی اور عمل کرنے میں بھی۔ یہ جس کو اللہ تعالیٰ نصیب کر دے، یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، یہ حکمت جو ہے یہ حکمت ربانیہ ہے، یہ اللہ رب العزت جس کو چاہتے ہیں اس حکمت ربانیہ کے ساتھ مالا مال فرما دیتے ہیں۔ تو علم کے ساتھ انسان کو اللہ رب العزت یہ حکمت عطا فرما دے تو یہ اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ فَإِذَا انْتَهَتْ عَنْهُ فَأَنْتَ حَكِيمٌ، تیرا نفس جو ہے اگر غی فقط تبین الرشد من الغی، رشد کے مقابلے میں غی ہے، اگر غلط راستے پر جانے سے تیرا نفس جو ہے یہ رک جائے فَأَنْتَ حَكِيمٌ، تو پھر ہے تو حکیم۔ لا تنہا عن خلق وتاتی مثلہ عار علیک اذا فعلت عظیم، انسان لوگوں کو تو اچھائی کا حکم دے اور خود کرے نہ، برائی سے روکے اور خود اس کا ارتکاب کرے، یہ تو بہت بری بات ہے۔ عار علیک اذا فعلت عظیم، اس لیے انسان کو اس علم کے تقاضے جو ہیں ان کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ تو علمی ماحول، علمی فضا اور علم کی مجالس یہ بہت بڑی برکت کی چیزیں ہیں، اور اللہ رب العزت کا بڑا احسان ہے کہ انسان کو اللہ رب العزت ان مجالس میں بیٹھنے کے لیے توفیق عطا فرما دے، ان مجالس میں لے آئے اور ان سے انسان کو اللہ تعالیٰ مستفید ہونے کا موقع عطا فرما دے۔ اور علم کی مجالس کے اندر کوئی شک نہیں ہے کہ کتابوں کا بھی بہت فائدہ ہے، یہ اخیار کی صحبت ہے کہ کتاب کے ذریعے انسان جو ہے ان کی مجلس میں چلا جاتا ہے جن کی کتاب پڑھتا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ جب انسان قرآن پڑھتا ہے تو انسان اللہ کا کلام سنتا ہے اور اللہ کا کلام پڑھتا ہے، اور جب حدیث پڑھتا ہے تو وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پڑھتا ہے، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوتا ہے ایک طرح۔ اور اگر انسان اپنے آپ پر محنت کرے اور اپنے آپ کو بنانے اور اٹھانے کی کوشش کرے تو واقعتاً انسان کی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ انسان یہ جو زمانے کی مسافتیں ہیں اور یہ جو واسطے ہیں درمیان میں، ان واسطوں کو عبور کر کے اور ان مسافتوں کو جمپ کر کے انسان بالکل اپنے آپ کو اسی عہد میں لے جاتا ہے۔ تصور ہے نا، تخیل ہے، تصور کے ساتھ انسان یہ محسوس کرے کہ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں اور میں سن رہا ہوں، اور واقعتاً یہ حدیثیں جو ہمارے پاس ہیں یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں۔ اب سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، جب انسان یہ پڑھے، وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول کو سنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے تھے، تو انسان اگر روحانی طور پر سفر کر کے اپنے آپ کو اسی دور میں لے جائے کہ میں بھی وہاں بیٹھا ہوں اور میں یہ سن رہا ہوں، تو انسان کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ عام جو ہم حدیث پڑھتے ہیں، اور اگر اس کیفیت کے ساتھ حدیث پڑھیں تو کوئی فرق پڑتا ہے کہ نہیں پڑتا؟ بہت فرق پڑتا ہے۔ اور اگر انسان قرآن اس طرح پڑھے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور میں سن رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، حتیٰ یسمع کلام اللہ، کہ وہ اللہ کا کلام سنے، اور انسان جب قرآن سنے اور قرآن پڑھے تو یہ کہ اللہ مجھ سے مخاطب ہے، الرحمن علم القرآن یعلمکم اللہ، اللہ تمہیں سکھا رہے ہیں، اللہ تمہیں بتا رہے ہیں، تو انسان جو ہے
اگر یہ کیفیت اور یہ شعور اپنے اندر پیدا کر لے، اس کے لیے ریاضت کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے انسان کو اپنے آپ پر محنت کرنی پڑتی ہے، مجاہدہ کرنا پڑتا ہے، اور اگر یہ انسان کر لے تو پھر انسان بہت آگے نکل جاتا ہے، بہت آگے نکل جاتا ہے۔ وگرنہ انسان جو ہے وہ ان واسطوں میں ہی ساری عمر کھویا رہتا ہے، اور انہی کے اندر جو ہے نا وہ انسان کی ساری زندگی گزر جاتی ہے اور وہاں تک پہنچ ہی نہیں پاتا۔ اور اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ تصور اور تخیل جو ہے یہ اللہ رب العزت نے انسان کو اسی لیے عطا فرمایا ہے کہ اگر انسان یعنی مادیات سے اپنے آپ کو علیحدہ کر کے، کئی لوگ جو ہیں وہ مادیات سے علیحدہ نہیں ہوتے، مادیات کے ساتھ جڑے رہتے ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں، یہ تصور جب ان کے اوپر غالب آتا ہے تو وہ یا تو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ میں خدا تک پہنچ گیا مادی وجود کے ساتھ، کہتے ہیں کہ میں اللہ بن گیا، اللہ مجھ میں آ گیا۔ یہ غلط ہے، نہیں، اصل چیز یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو بھی فراموش نہ کرے کہ میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں اور میں مخلوق ہوں، میں بندہ ہوں، میں انسان ہوں، اور اپنے تصور اور تخیل کے ساتھ انسان اپنے آپ کو اللہ رب العزت کے سامنے لے جائے، اور یہ انسان خیال کرے کأنکا، گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، تو اللہ رب العزت کو دیکھ رہا ہے، تو اللہ اکبر۔ تو انسان جو ہے وہ مادیات سے ماورا ہو کر اللہ رب العزت کو اپنے سامنے دیکھے، گویا کہ اسے دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ کیفیت انسان کو حاصل نہیں ہے تو یہ تو یقیناً ایسی بات ہے کہ ہم جہاں بھی ہیں اللہ رب العزت ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ تو کبھی تو وہ اپنے آپ کو ایسا سمجھتے ہیں کہ میں وہاں تک پہنچ گیا، اور کبھی وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ ہم میں آ گیا، ہر چیز میں وہی ہے، ہر چیز میں وہی ہے۔ یہ دونوں چیزیں غلط ہیں۔ یہ حلول و اتحاد والا نظریہ جو ہے یہ پیدا تو وہیں سے ہوا ہے، اس چیز سے، لیکن یہ شوق کا غلبہ تو ہے، لیکن یہ بہک گئے اور استقامت نہیں اختیار کر سکے کہ انسان جو ہے وہ توازن اور اعتدال کے ساتھ اسی مقام پر رہے جس پر وہ ہے۔ اللہ کا مقام بہت بلند ہے، انسان اس مادی وجود کے ساتھ وہاں تک نہیں پہنچ سکتا، اور اللہ رب العزت کو نیچے لے آنا اور اسے کہنا کہ وہ ہر چیز میں ہے، یہ بھی غلط ہے۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی یہ شوق اور غلبہ جو ہے یہ کچھ لوگوں میں اس قدر بڑھ جاتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، اور واقعتاً کرتے ہیں، ان کی محبت کا انکار نہیں کیا جا سکتا، اور وہ اس کو عشق کا نام دیتے ہیں، عشق رسول۔ اگرچہ عشق کا لفظ جو ہے یہ عربی زبان میں ایک طرح کی دیوانگی کے لیے آتا ہے، کہ انسان کے اندر کسی چیز کے ساتھ محبت جو ہے وہ اس طرح کی ہو جائے کہ انسان اس میں دیوانہ ہو جائے، لیکن اس کے اندر پاکیزگی نہیں ہے۔ عربی استعمال کے اندر اس میں پاکیزگی اور عفت نہیں ہے، اس کے اندر شہوانیت کا کچھ شائبہ ہے، لیکن فارسی اور اردو میں یہ شہوانیت والا پہلو جو ہے نا یہ نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ ہر زبان کا استعمال ہوتا ہے نا، ہر زبان کا استعمال ہوتا ہے، تو اردو میں اور فارسی میں اور پنجابی میں جب یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو بعض لوگ تو اس کو اسی معنی میں استعمال کرتے ہیں جس کے اندر صرف شہوانیت ہوتی ہے، پاکیزگی نہیں ہوتی، صرف شہوانیت ہوتی ہے، اور بعض لوگ جو ہے اس کو عفت اور بالکل پاکیزگی کے ساتھ انتہا درجے کی محبت کو عشق سے تعبیر کرتے ہیں۔ تو یہ اصطلاح ہے، یہ عرف ہے فارسی شاعری کا، اردو شاعری کا اور پنجابی شاعری کا بھی، تو اس لیے ہم لوگ اس کو بھی استعمال کر لیتے ہیں کہ جب
انتہا درجے کی محبت سے تعبیر کرنی ہو تو ہم کہتے ہیں کہ اس کو تو اس کے ساتھ عشق ہے، یعنی بہت زیادہ پاکیزہ محبت ہے اور انتہا درجے کی محبت ہے۔ ہمارے بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ لفظ نہیں استعمال کرنا چاہیے۔ ہاں، محبت کا لفظ استعمال کرنا چاہیے اس لیے کہ وہ قرآن میں استعمال ہوا ہے، عشق کا لفظ قرآن حدیث میں نہیں استعمال ہوا، اس لیے کہ اس لفظ میں شائبہ ہے دوسری طرف جانے کا۔ تو قرآن نے وہ لفظ استعمال کیا ہے، جو قرآن نے استعمال کیا ہے وہ پاکیزہ لفظ ہے۔ لیکن اگر اسے اس معنی میں لیا جائے اور کوئی استعمال کرتا ہے تو پھر جو ہے نا، اگر اقبال جیسے اور اس طرح کے دوسرے جو شعراء ہیں، جو عارف شعراء تھے جن کو اللہ نے عرفان نصیب کیا تھا، تو ان کے کلام کے اندر پھر اس کا معنی جو ہے نا وہ اللہ رب العزت کے ساتھ محبت اور اللہ کے رسول کے ساتھ محبت، یہ ظاہر ہے کہ بڑی پاکیزہ محبت ہے اور بڑی انتہا درجے کی محبت ہے۔ تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت رکھتے ہیں اور اس کو عشق رسول سے تعبیر کرتے ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ان کے ہاں موجود ہے، ان کے دلوں میں یہ محبت موجود ہے، لیکن اس کی صحیح توجیہ نہیں کی گئی، اس کی صحیح رہنمائی نہیں کی گئی اور اس کو صحیح رخ نہیں دیا گیا، ماحول کا اثر ہے۔ تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ کبھی اپنے آپ کو وہاں لے جاتے ہیں، کہتے ہیں جی میں وہاں گیا اور میں وہاں پہنچا، وہ مجھے ملے، میرے ساتھ مصافحہ کیا، ایسے ہوا۔ وہ ان مادی ملابسات کا اس بات کرتے ہیں، اور کئی کہتے ہیں وہ ہر جگہ ہے، یہاں ہمارے پاس بھی ہے، میرے پاس آئے، تو اس طرح کے دعوے کرتے ہیں۔ یہ تخیل کے اندر ہو سکتا ہے کہ ایسا ہوتا ہو، اس لیے کہ یہ تخیل اور تصور جو ہے نا، یہ انسان کو ایسا بنا دیتے ہیں۔ ذکر کرتے ہیں کہ تخیل جو ہے، انسان اگر اپنے ذہن میں کوئی قائم کر لے اور اس تصور کو پکائے تو اتنا وہ راسخ ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے مثال ذکر کرتے ہیں کہ کسی مربی نے، یہ جو شیخ ہوتے ہیں، صوفی ہوتے ہیں، اس نے اپنے شاگردوں کو کہا کہ تم یہ ذکر کرو اور اس کے ساتھ یہ تصور رکھو کہ میرے سر پہ سینگ ہیں اور اونچے سینگ ہیں میرے سر کے اوپر، اور یہ ذکر کرو۔ تربیت کرنے کے لیے اس نے کہا۔ یہ شریعت کی بات نہیں ہے، یہ صرف تربیت کی بات ہو رہی ہے کہ انسان کو جیسا سکھایا جائے انسان سیکھ جاتا ہے۔ تو وہ ذکر کرتے رہے جو انہوں نے بتایا، اور وہ ساتھ یہ تصور بھی باندھتے رہے۔ تو وہ 3-4 لوگ تھے، وہ اپنے کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے، اس کا چھوٹا دروازہ تھا۔ تو انہوں نے ان کو بلایا، پیغام بھیجا کہ وہ شیخ تمہیں بلا رہے ہیں۔ تو ایک کو بلایا، وہ بھی آ گیا، دوسرے کو بلایا، وہ بھی آ گیا، تیسرے کو بلایا تو وہ دروازے پہ آ کے کھڑا ہو گیا۔ تو کہتے ہیں تو کیوں نہیں آیا؟ کہتا ہے میرے سر پہ سینگ ہے، میں کیسے اندر آؤں؟ یعنی وہ سینگ جو ہے اس کے اپنے اوپر محسوس ہو رہے ہیں۔ تو انسان جو ہے وہ تصور بناتا ہے تو وہ انسان کے اوپر ایسا طاری ہو جاتا ہے کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں بالکل یہی چیز بن گیا، ایسا ہو جاتا ہے۔ یہ انسان کے اندر جو ہے نا تصور کا اور تخیل کا اثر ہوتا ہے، جس چیز کو انسان سوچتا رہتا ہے انسان ایسے ہو جاتا ہے۔ تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ یہ محبت رسول بالکل مسلم ہے کہ ہم اس کی نفی نہیں کرتے، لیکن یہ مادیات کا بالکل انسان جو ہے نظر انداز کر کے ان کو یہاں لے آئے یا خود وہاں پہنچ جائے، یہ بات غلط ہے۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ انسان اپنی عقل کو بھی قائم رکھے اور اپنے محسوسات کو بھی قائم رکھے اور شریعت کے تقاضوں کو بھی ملحوظ رکھے، اور ان کے ساتھ انسان اپنے آپ کو اللہ اکبر، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی اصطلاح ہے حضیرۃ القدس۔ حضیرۃ القدس، انسان اپنے آپ کو حضیرۃ القدس میں سمجھے کہ میں اس حضیرہ کس کو کہتے ہیں؟ ممنوع علاقہ۔ حضیرہ وہ ہوتا ہے جو علاقہ ممنوع ہوتا ہے۔ فوجیوں نے جو علاقے گھیرے ہوتے ہیں نا، تو وہ ایسا علاقہ ہوتا ہے کہ وہاں آپ جا نہیں سکتے، تو حضیرہ اس کو کہا جاتا ہے جس کو روک کے رکھا ہوا ہے۔ اور قدس
یعنی وہ قدسیوں کی بارگاہ ہے۔ تو انسان عقلی طور پر، فکری طور پر، شعوری طور پر اپنے آپ کو وہاں سمجھے اور وہاں سے اثرات لے رہا ہے اور وہ اس کے دل کے اوپر اثر انداز ہو رہے ہیں۔ یہ ریاضت کرنے سے انسان کو چیز حاصل ہوتی ہے، اور اگر انسان اس کے اوپر محنت کرے تو واقعتاً انسان کا اللہ کے ساتھ ایسا ہی تعلق بن جاتا ہے کہ انسان اللہ کے ساتھ رابطے میں ہوتا ہے، قرآن کے ذریعے، اللہ کے ذکر کے ساتھ، اور اللہ سے دعا کرتے ہوئے، اللہ کی بندگی کرتے ہوئے، اللہ رب العزت کے سامنے نماز پڑھتے ہوئے، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے انسان کا ایسا تعلق بن جاتا ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پڑھتے ہوئے بھی آدمی کے اوپر یہ کیفیت طاری ہو کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن رہا ہوں اور میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہا ہوں کہ اللہ کے رسول ایسے نماز پڑھتے تھے۔ تو یہ جو علم کی کیفیتیں ہیں نا، یہ اصل روحانیت ہے، یہ اصل روحانیت ہے کہ انسان کی روح کو یہ چیز ملے، اور جب روح کو یہ چیزیں ملتی ہیں اور انسان اس جسم کے ذریعے یہ چیزیں روح تک پہنچاتا ہے اور روح تک یہ چیزیں پہنچتی ہیں، تو پھر یہ روح جو ہے یہ انسان کو واقعتاً وہاں بھی لے جاتی ہے اور وہاں بھی لے جاتی ہے۔ اور وہ جو حدیث ہے کہ فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، یہ ہجرت الی اللہ اور ہجرت الی الرسول یہ ہر ایک کے لیے ہے اور ہر زمانے میں ہے۔ ہجرت الی اللہ کیسے ہے؟ ہجرت للہ تو ہے کہ وطن چھوڑ دے آدمی اللہ کے لیے، لیکن اللہ نے کہا ہجرت الی اللہ، فمن کانت ہجرتہ الی اللہ، اللہ کی طرف ہجرت، اور ومن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ الی الرسول ہجرت۔ تو ہجرت الی اللہ، اللہ کی طرف ہجرت، کہ انسان اللہ اکبر ہر وقت اللہ کی طرف بڑھ رہا ہے اور سب سے نکل کر اللہ کے پاس پہنچ گیا ہے، اللہ کے ساتھ جڑ گیا ہے۔ یہ چیز ہجرت الی اللہ کے ساتھ انسان کو حاصل ہو جائے کہ انسان کا اللہ کے ساتھ تعلق اعتصام کا بن جائے۔ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ۔ اعتصام باللہ یعنی اللہ کے ساتھ اپنے آپ کو محفوظ کر لینا، اللہ کے حوالے کر دینا اپنے آپ کو۔ تو اعتصام باللہ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح کا تعلق کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر وقت انسان سامنے رکھے، پیش نظر رکھے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہے اور ان کی فرما برداری کرنی ہے، یہ ان کا حکم ہے، وہ کہہ رہے ہیں اور میں سن رہا ہوں۔ تو اس طرح قرآن پڑھنا اور اس طرح حدیث پڑھنا یہ اس علم کے لیے ضروری ہے، اور اگر یہ چیز انسان کو حاصل ہو تو اس علم کی برکات اور اس علم کے انوار اللہ تعالیٰ نصیب فرما دیتے ہیں۔